فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فتلقى پس تلقى پایا، حاصل کیا، آدم نے، پس پایا آدم نے، من سے، رب پروردگار، ہی اس کے، من ربی ہی اس کے پروردگار سے، پس پایا آدم نے اس کے پروردگار سے یعنی اپنے پروردگار سے، کلمات، کلمات جمع ہے، اس کا واحد کلمتن ہے، فتلقى آدم من ربه کلمات، پس آدم علیہ السلام اپنے پروردگار سے چند کلمات کو پائے، فتاب علیہ، پس تاب رجوع کرنے کو کہتے ہیں، رجوع کرنا، لوٹ آنا، توبہ جو کہتے ہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے اصل میں لوٹ آنا، فتاب علیہ، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ تو اب یہاں پر تابہ کے لفظ کو تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تاب الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، یعنی توبہ کا لفظ جو ہے نا، یہ توبہ کرنے کا لفظ بندے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، خالق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ، بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے، مگر دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ دونوں کا معنی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یعنی وہ اپنی غلطی کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے، جی۔ جب اللہ توبہ کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، اور دونوں کے لیے استعمال الگ ہوتا ہے، یعنی جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تاب الی اللہ، تاب العبد الی اللہ، الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ فرماتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تاب اللہ علیہ، جی، علی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الہ کا لفظ نہیں آتا، وہاں پر علی کا لفظ آتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے طرف وہ جو محبت کی نظر ہے اور وہ جو سابقہ رحمتیں اور عنایتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نگاہ دوبارہ جاری فرما دیتا ہے، وہ خصوصی کرم دوبارہ جاری فرما دیتا ہے بندہ کے توبہ کرنے، یعنی بندہ غلطی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص نعمت دیتا ہے بندے کو، بندہ ناشکری یا کوئی غلطی کرتا ہے، غلط راستے پر چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتوں کو روک لیتا ہے اور وہ خصوصی رحمت سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ جب بندہ پلٹ کر توبہ کرتا ہے، جی، توبہ کرتا ہے، توبہ کرنا مطلب پلٹ کر آنا، وہ جو گناہ کر رہے تھے اس کو چھوڑنا اور پلٹ کر صحیح راستے پر آ جانا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو جانا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی توبہ کرتا ہے، یعنی اس کے پلٹ آنے کو، اس کے توبہ کرنے کو قبول کرتا ہے اور اپنے خصوصی نعمتیں دوبارہ اس پر جاری فرما دیتا ہے، خصوصی نعمتیں جاری فرما دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوبارہ رحمتیں جاری فرماتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی انسان ہمارے سے، ہم اس کے ساتھ اچھے رہتے تھے، وہ ہمارے ساتھ غلطی کر دیا، اب غلطی کرنے کے بعد ہم اس سے ناراض ہو گئے، اس پر سختی کیے، جب وہ نادم ہو گیا، معافی چاہ لیا تو ہم معاف کر دیتے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ دل میں وہ چیز رہ جاتی، معاف تو کر دیا کہتے اور حالات بھی اچھے ہو جاتے، لیکن ذہن میں رہتا فلاں ٹائم میں ان میرے ساتھ ایسا کیا تھا، فلاں وقت میں تکلیف دیا تھا۔ پہلے والی بات تو اب نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے ختم کر دیں گے، معاف کر دیں گے، لیکن پہلے والی بات تو نہیں آ سکتی، یہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، تواب ہے، غفور الرحیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے نہیں فرماتا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور رویہ اور کرم ویسا ہی ہو جاتا جیسا پہلے تھا، جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ چیز کو باقی نہیں رکھتا، جب توبہ فرما دیتا ہے تو مکمل ختم کر دیتا ہے، اور یہ شان الہی ہے، یہ شان الہی ہے، یہ شان اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے توبہ کرنے والی، وہ توبہ کی تجلی اور فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جن کو معاف کرتے ہیں تو ان کے پچھلے گناہ کو مکمل یکسر ختم کر دینے کی کوشش کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، مشکل بات بھی ہے، مگر بہت بڑی بات ہے، اگر یہ حاصل ہو جائے تو اللہ کا بڑا کرم ہو جاتا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی تواب ہے، تواب توبہ قبول کرنے والا جو ہے تائب ہوتا ہے، تائب، بندہ تائب ہوتا ہے تو رب تواب ہوتا ہے،
تائب کو ہی جب بڑھا کر بولتے ہیں تو تواب ہو جاتا ہے. اب یعنی مثال اتنی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ عام زبان پر جو چلتا ہے اس سے سمجھانے کے لیے، جیسا فعال کہتے ہیں، فعل کرنے والے کو فاعل بولتے ہیں، فاعل کرنے والا، فعل کام، فاعل کام کرنے والا، فعال بہت زیادہ کام کرنے والا، جی فعال کہتے ہیں. یہ دوا بڑی فعال دوا ہے کہتے ہیں، یہ بہت تیز اثر کرنے والی، بڑا زبردست اثر ہے اس کا، جی فعال کے وزن پر جاتا ہے. سمجھانے کے لیے ایک مثال، جھوٹ بولنے والے کو کاذب کہتے ہیں، جھوٹ بولنے والے، کذب جھوٹ، کاذب جھوٹ بولنے والا، کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، جی فعال، کذاب، اس طرح سے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، اس طرح سے. تو اس طرح سے بہت زیادہ آپ کو کیا کہتے ہیں مثالیں ملتے چلے جائیں گے. ساجد کہتے ہیں، ساجد سجود سجدہ کرنا، ساجد سجدہ کرنے والا، سجاد کثرت سے سجدے کرنے والا، کثرت سے سجدے کرنے والا. اب اس طرح سے کئی الفاظ ہوتے جاتے ہیں. تو تائب رجوع کرنے والا، تواب بہت زیادہ رجوع کرنے والا. وہ کیسا ہے کہ حدیث شریف میں، صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. جب بندہ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام فی کیا کہتے ہیں حدیث قدسی نقل فرماتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی میری طرف ایک بالش کہتے ہیں نا اس کو، یہ جو ہوتا ہے میری طرف ایک بالش آگے بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے، بندوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے ڈسٹنس اور فاصلے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ اس سے اعلیٰ ہے سمجھانے کے لیے. جو کوئی میری طرف ایک بالش بڑھے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا، اور جو میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھے گا تقربت الیہ باعا، جو میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھے گا، جی اس کو ہاتھ کہیں گے نا، ایک ہاتھ آگے بڑھے، تقربت الیہ باعا، میں اس کی طرف جو ہے دونوں ہاتھ، اس کو کہتے ہیں باع، جو دونوں ہاتھ مکمل کھول دیتے ہیں یہ شولڈر کا ایریا ملا کر. یہ کتنا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حضرات سے اگر آپ پوچھیں تو یہ دونوں ہاتھ اگر کھول دے تو یہ انگلی سے یہ انگلی تک جو ڈسٹنس ہوتا ہے، یہ ڈسٹنس انسان کا قد ہوتا ہے پورا. یعنی انسان سر سے پیر تک جتنا ہوتا ہے یہ دونوں ہاتھ کھولنے کے بعد اتنا سائز ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں باع، یعنی ایک انسان کا سائز جتنا ہوتا ہے اتنا سائز، یہ دونوں ہاتھ کھولنے پہ جتنا سائز ہوتا ہے اتنا سائز. تو جو انسان ایک ہاتھ آگے بڑھے گا میں اس کی طرف ایک باع آگے بڑھوں. من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، جو میری طرف چلتے ہوئے آئے گا میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آؤں گا. تو یہ ہے بندہ جو جب توبہ کرتا ہے تو وہ تائب کہلاتا ہے، کیونکہ وہ رجوع کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ التواب ہے. جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی نعمتوں سے، اپنے کرم سے، بہت تیز رفتار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرما دیتا ہے. کیونکہ وہ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کو محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے. اب اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، اس کے باوجود اگر یہ بدتمیزی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، گستاخی، گناہ، نافرمانی کر رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ ناراض ہو جائے. وہ ذو الجلال والاکرام ہے، اس کو بندے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ پلٹ آئے تو پھر اس کی محبت غالب آتی ہے اور اس کی رحمت، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی طرف آ جاتا ہے. اب یہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، یہ کیا کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام پر آئے؟ تو اس سے متعلق حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ایک تو یہ دعا کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہے. بعض مفسرین نے یہ دعا نقل کیا جو ہم اکثر کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ جو دعا ہے، اے ہمارے پروردگار ہم اپنے جانوں پر ظلم کر لیے، اپنی جانوں پر گناہ کر کے ہم اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، اور اگر تو ہمیں نہ بخشتے، وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمارے گناہ کو نہ بخشے، وترحمنا، اور اگر تو ہم پر رحم نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے مولا
ہم کو نقصان میں نہ ڈال، ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما۔ یہ بحر العلوم ایک یہ بھی ذکر کیے ہیں، اور بھی کئی ہے، میں دو ذکر کر رہا ہوں۔ ایک امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا نقل کرتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام پر القا ہوا، فتلقا، تلقا میں کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دیا، یہ بات سمجھا دیا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے کے ذریعے بھی یہ دعا دیا ہوں گا اللہ تبارک و تعالی۔ یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا بھیجا کہ اس دعا کا آپ ورد کریں، اس دعا سے اللہ کو پکارے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ دوسری ایک روایت میں آتا ہے جس کو امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان احب الكلام الى اللہ تعالی ما قاله ابونا آدم حين اقترف الخطیئہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام وہ کلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان سے غلطی ہو گئی تو جو توبہ کے لیے جو الفاظ انہوں نے کہا تھا، وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر وہ دعا نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ تقریباً ثنا ہیں جو ہم نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے ہیں ہم، ولا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جی، تیرے علاوہ کوئی اور گناہ بخشنے والا نہیں ہے۔ جی، یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کے نقل کیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو امام نصفی نے روایت کیا۔ یہ دعا بھی ہو سکتی ہے، یہ دعا بھی ہو سکتی ہے، لیکن دعا کے الفاظ غور کرنے سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ شاید اصل دعا سے پہلے کے کلمات جو تسبیحات پڑھتے ہیں نا اصل دعا سے پہلے، وہ الفاظ بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں بہت سارے ائمہ یہ بھی روایت کیے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی دعا کیے۔ فتلقى آدم من ربه، کلمات سے مراد وہ کلمات ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آئے کہ جنت میں رہنے پر ہر مقام پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک نظر آیا، اور ان ناموں کا واسطہ لے کر جب حضرت آدم علیہ السلام دعا کیے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ان کے غلطی کو معاف فرما دیا۔ یہ ساری باتیں بالکل ہو سکتی ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے، بہرحال اب ہم وہ روایت کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ کتاب کا ذکر اور اس کی روایت بات لمبی ہو جائے گی۔ توبہ سے متعلق ایک 3 چھوٹے سے پوائنٹ بالکل جو 2 منٹ میں ہو جائیں گے وہ بیان کر کے آج کے ہم بیان کو روک لیتے ہیں۔ توبہ کے بندہ جب توبہ کرتا ہے تو بندے کے توبہ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 3 حصوں کی تکمیل پر توبہ کہلاتی ہو۔ اگر کوئی ایک حصہ ہو اور باقی کے 2 نہ ہو تو وہ توبہ نہیں کہلاتی ہے۔ جی، ہمارے پاس توبہ کتنی آسان ہوتی، ایسا توبہ ہو جاتا، توبہ ایسا توبہ ہو جاتی، نہیں اس کو توبہ نہیں بولتے۔ توبہ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ماضی پر نادم ہونا، جو پاسٹ میں جو غلطی ہو گئی، جو آلریڈی غلطی ہو گئی ہے، اس کے اوپر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، افسوس ہونا، سوری ہونا۔ سوری جو کہتے ہیں نا، سوری کا مطلب یہی ہوتا نا ندامت، جی پشیمانی، ندامت۔ تو بندے کا نادم ہونا پاسٹ پر، فی الحال فوراً ترک کر دینا، جس گناہ سے آپ کیا کہتے ہیں توبہ کر رہے ہیں اس کو فوراً ترک کر دینا۔ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے مولا، مگر پچھلے جو ہے وہ معاف کر دے۔ جی، جتنی شراب میں اب تک پی لیا تھا مولا بہت گناہ ہو گیا، اس کو میں معاف کر دے، اب یہ جو ابھی پی رہا ہوں آئندہ تھوڑے دن کے بعد اس کی بھی توبہ کر لوں گا۔ تو یہ توبہ سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ جی، پچھلا جو ہوا ہے اس کے اوپر شرمندہ ہونا، اور اب آج سے میں یہ دوبارہ کروں گا ہی نہیں، اس کو چھوؤں گا نہیں، یہ گناہ کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، اس کا پختہ عزم رہنا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، مستقبل میں یہ کام ترک کرنا، اور جی آج فی الوقت فوراً چھوڑ دینا، اور فیوچر میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ جی، پاسٹ میں جو ہوا اس پہ شرمندگی رہنا، آج کے لیے میں چھوڑ دیا، مستقبل میں کبھی یہ چیز کو چھوؤں گا نہیں، کبھی یہ غلطی میں دہراؤں گا نہیں۔ تو پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل، یہ 3 چیزوں پر، جی یہ 3 چیزوں پر جو ہے جب بندہ ارادہ مضبوط کر لیتا ہے تو وہ توبہ ہوتی ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمائے گا۔ ہاں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اگر کسی بزرگ کے سامنے، کوئی اللہ والے کی موجودگی میں اس کے سامنے اگر توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول ہونے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے اور عزم میں بھی مضبوطی ہوتی ہے۔
بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اگر گناہ کرنے والے حضور کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ سے توبہ مانگے، توبہ کرے، اور سرکار بھی ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ گناہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا پائے گے۔ تو دیکھیے آپ، اور کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زیادتی کرتے، ان پر ظلم کرتے، یعقوب علیہ السلام والد ہوتے، تو یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے تھے، ڈائریکٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا جان ہمارے گناہوں کی توبہ کے لیے دعا فرمائیے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نہیں سن رہا تھا۔ لیکن جب بزرگ سے دعا کرواتے ہیں یا بزرگ کی موجودگی میں کوئی آپ گناہوں سے توبہ کرنے اور کیا کہتے ہیں دور ہونے کا عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ عہد بھی مضبوط ہوتا ہے اور پچھلے گناہ معاف ہونے کی امکانات بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہونے کی امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بیعت کے اندر جو ہے اپنے شیخ کے ہاتھ میں جب ہاتھ دیتے ہیں، جب کسی سے مرید ہوتے ہیں، تو اس وقت شیخ کے ہاتھ پر وہ شیخ پہلے توبہ کراتے ہیں، پھر آگے کے لیے بیعت کراتے ہیں، پہلے توبہ کراتے ہیں، وہاں پر توبہ کا قبول ہونے کا امکان زیادہ رہتا ہے۔